سورۃ البینہ کے الفاظ معانی کی وضاحت۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ لم یکن الذین کفروا، لم حروف نافیہ میں سے ایک حرف ہے اور نہیں کے معنی دے گا، اور اس کو حرف جازم بھی کہتے ہیں۔ جازم کس لیے؟ کیونکہ اگر اس کے بعد فعل مضارع آ جائے، یعنی فیوچر اینڈ پریزنٹ ٹینس فعل مضارع آ جائے، تو یہ فعل مضارع کے آخری حرف کے اعراب میں جزم لے آتا ہے، یعنی اس کو جزم دے دیتا ہے۔ جیسے ہم آیت پڑھتے ہیں، الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اب اس میں الم تعلم، ٹھیک ہے، لم کے بعد تعلم آیا۔ تعلم کیا ہے؟ فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع ہونے پیچھے لم آنے کی وجہ سے جو میم کی حرکت ہے تعلم، یعنی میم آخری جو حرف ہے اس کی حرکہ ساکن ہوگی، یعنی وہاں پہ جزم آ گیا، کوئی زیر زبر نہیں، جزم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو اس لیے حرف جازم بھی کہتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ پھر اگلے ورڈ سے ملانے کے لیے اس کو زیر دے دی جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کے آگے ایک اور آیت رکھ دیتی ہوں۔ اگر آپ کو کنفیوژن ہو تو اس میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ اس کو اتنا سمجھیے کہ لم حرف نافیہ ہے، اور آگے جو یکون آ رہا ہے وہ اس کا معنی ہے تھا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کانا، ٹھیک ہے، اور یہ کانا کی پراپر ایک گردان بھی چلتی ہے، اور یہاں یکونوں میں یہ فعل مضارع کا معنی دے گا، یا لگ گیا نا اس لیے تو یہ فعل مضارع کا معنی دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھوڑی سی ڈیٹیل میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے دے رہی ہوں کہ لم کو حرف نافیہ بھی کہا جاتا ہے اور حرف جازم بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے دیکھتے ہیں، الذین، اس میں موصولہ ہے، وہ لوگ، جمع ہے۔ کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ کفروا، واو اور الف اینڈ پہ آ رہے ہیں، کیا مطلب ہے؟ یہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی زیادہ سارے لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ من، سے، فرام، یہ پریپوزیشن سے آ رہا ہے۔ اہل الکتابی، کتاب رکھنے والے۔ والمشرکین، واو اینڈ مشرکین، شرک کرنے والے، اور یہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی زیادہ سارے لوگ ہیں، مشرکین۔ منفکین، منفکین کا مطلب ہے باز آ جانے والے۔ حتیٰ، یہاں تک کہ، تأتیہم، آئی ان کے پاس۔ اب اس ورڈ کو بھی آپ سپریٹ کریں تو تأتی پلس ہم، ٹھیک ہے نا، ہا پیش میم ہم، اس کو علیحدہ کر لیجئے پلس کر کے۔ اب جب اس کو آپ علیحدہ کریں گے تو تأتی جو ہے، تا اور تا یا، یعنی کہ وہ بند ہو جائے گی، کیونکہ جب یا کھلتی ہے تو وہ دو نقطے میں چینج ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ویسے ہم لکھیں گے تو یا چھوٹی یا، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، آپ اس طرح لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ حتیٰ تأتی، اب تأتی کا جو تأتی کو دیکھیں تو اس کا مطلب ہے آتا سے، عطا سے آ رہا ہے، بڑی مد الف کے اوپر ہے، اور تا یا عطا، یعنی کسی کو کوئی چیز دینا، ٹھیک ہے۔ یہ عین سے نہیں ہے، یہ الف سے ہے، ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رہے۔ تأتیہم، آئی ان کے پاس، بینہ، بینہ واضح، روشن دلیل، ٹھیک ہے، واضح کلیئر چیز۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، رسول من اللہ، رسول میسنجر، من سے، اللہ کا، من یعنی اللہ کی طرف سے، رسول من اللہ، یتلو تلاوت کرتا ہے۔ اب دیکھیں اسی سے تلاوہ کا ورڈ بھی نکلتا ہے۔ یہ ورڈ تا لام الف، تالا، اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں تو آپ کو اس طرح نظر آئے گا، اور اس کے لغوی معنی ہے پیچھے چلنا، اور اگر آتا ہے تلا عنہ تو ہے چھوڑ دینا، ٹھیک ہے، اور تلاوہ کے لیے اس میں آ رہا ہے کتاب پڑھنا، صحیح، یعنی لغوی معنی کیا ہے اس کے؟ پیچھے چلنا، کس چیز کے؟ پیچھے پیچھے چلنا، اسے فالو کرنا۔ نیکسٹ ہے صحفم مطہرہ۔ صحفم ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، صفحہ، پیج ہم کہتے ہیں نا، ایک پیج، اس کو صفحہ اردو میں بھی کہتے ہیں، تو یہ وہیں سے ورڈ آ رہا ہے، یعنی صفحہ کی جو جمع ہے صحفم، صحیفے، ٹھیک ہے، صحفم، لیکن یہ نصب آبجیکٹیو فارم میں آ رہا ہے، اس لیے اس پہ دو زبر ہے اور الف ہے، لیکن مطلب کیا ہے؟ صحیفے، پاک صحیفے، مطہرہ پاک، اور مطہرہ کا جو ورڈ ہے اس کے روٹ ورڈز ہیں طہارہ، طہر، اسی سے طہور کا ورڈ نکلتا ہے،
اسی سے طاہرہ کا ورڈ بھی بنتا ہے. کتنے ورڈ مطلب آ رہے ہیں اس میں. اور مطہرہ یعنی پاک چیز، پیور چیز، خالص چیز، مطہرہ. ٹھیک ہو گیا، پاک صحیفے. اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. فی ہا، فی پرپوزیشن حرف جارہ، ہا پرسنل پروناؤن ہے. فی ہا اس میں، کتبن، کتبن کتاب کی جمع ہے، یعنی کتاب ایک کتاب اور کتب زیادہ ساری کتابیں. ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یہ لغوی معنی ہے. لیکن یہاں پہ یہ احکام کے معنوں میں بات آ رہی ہے. بات سمجھے؟ یعنی یہاں پر احکامات کے طور پہ، جیسے ہم سورۃ البقرہ میں پڑھتے ہیں نا، کتب علیکم الصیام. کتبہ یعنی وہاں پہ کتاب نہیں ہے بات ہوگی، وہاں پہ کیا ہے، فرض کر دیے گئے احکامات. ٹھیک ہے، فرائض، وہاں پہ فرائض کی بات ہو رہی ہے. یہی بات یہاں پہ بھی ہو رہی ہے، یعنی ان پاک صحیفوں میں احکامات ہیں. فیہا ان میں ہیں، کتبن احکامات. یہاں پہ اب زیادہ ساری کتابیں نہیں آئے گا، یہاں پر احکامات کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. قیمہ، قیمہ کا جو ورڈ ہے وہ قاف الف میم قامہ، اس سے آ رہا ہے. اور اس سے بہت سارے ورڈ بنتے ہیں قرآن کریم میں. آپ دیکھتے ہیں یقیم الصلاۃ، وہ بھی اسی سے آتا ہے. پھر ہم سنتے ہیں اقام الصلاۃ، ہاں، نماز کا کھڑا ہونا، قائم ہونا، یہ بھی اسی سے ہی آ رہا ہے. یعنی اس ایک ورڈ سے بہت سارے حروف بنتے ہیں. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ لغوی معنی تو اس کا ہے کھڑا کرنا، قائم کرنا، سیدھا کرنا. اور نماز کے لیے جیسے جب وہ بولے جاتے ہیں اقام الصلاۃ، اس کو نماز قائم ہو رہی ہے. اب یہاں پر آیا ہے قیمہ، یعنی سیدھے درست احکامات، یعنی ایسے احکامات جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. فیہا کتبن قیمہ. کلیئر ہو گیا. آگے چلتے ہیں، اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. وا اینڈ ما نہیں، تفرقہ. تفرقہ کے روٹ ورڈز ہیں فاراقہ، فارقہ، اور ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. فرق کر دینا کسی چیز میں، کسی چیز کو کسی چیز سے جدا کرنا، ایک چیز کو دوسری چیز سے فرق کر دینا، یہ اس کے لغوی معنی ہے. اور یہاں پر یہ بات آ رہی ہے وما تفرقہ، یعنی اختلاف، ڈس ایگری ہونا. وما تفرق الذین، نہیں اختلاف کیا، الذین ان لوگوں نے، اوتو ابھی دیکھیں اسی سے پیچھے آ رہا ہے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا عطا کر کے تعطیہم، تو یہ وہیں سے آ رہا ہے ورڈ اوتو، یعنی دیے گئے، جن کو دی گئی کتاب، الا مگر، ایکسیپٹ، مم بعدی، مم سے بعد، یعنی اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں بعد، یعنی بعد اس کے، ما جو، یہاں پر جو واٹ کے معنوں میں آئے گا. ٹھیک ہے، سوالیہ حرف کے طور پر نہیں آئے گا. ما جو جاءت، جاءت ہم، ان کو علیحدہ کر لیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا. جاء کا مطلب ہے آنا. ٹھیک ہے. اب جاءت وہ آئی، مؤنث کے یہاں پہ صیغہ میں بات ہو رہی ہے. جاءت ہم آئی، وہ آئی، بینہ واضح روشن دلیل. ٹھیک ہے، بینہ واضح روشن دلیل، جو چیز ظاہر ہے. پھر اگلی آیت ہے جی وا اور ما نہیں امیرو. یہاں پہ نہیں کے معنوں میں کیوں آ رہا ہے ما؟ میں نے پیچھے کہیں پہ میں جو کے معنوں میں کہہ رہی ہوں، جیسے ہم کہتے ہیں نا جو واٹ، تو اب یہاں پر میں کہہ رہی ہوں وما اور نہیں. تو یہاں پہ نہیں آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ بڑا آسان ہے، اس کو سمجھیے گا. جب بھی ماں کے بعد اگلے آپ دیکھیں کہ ایک حرف کے بعد ہی الا آ رہا ہے، یعنی ایک دو حرف کے بعد ہی الا کا ورڈ آئے، تو آپ سمجھ جائیے کہ جو ماں ہے یہ نہیں کے معنی دے رہا ہے. ٹھیک ہے. وما امیرو اور نہیں امیرو حکم دیے گئے، یہ پیسو وائس میں بات ہو رہی ہے. حکم دیے گئے، ہمارا ہوتا ہے نا حکم دینا. ٹھیک ہے، ہمارا اس نے حکم دیا. اب امیرو وہ سب کے سب حکم دیے گئے، وما ان کو حکم دیا گیا تھا، وما اور نہیں ان کو حکم دیا گیا تھا، وما امیرو الا مگر، ایکسیپٹ. ٹھیک ہے، الا آ گیا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ ماں نہیں کے معنوں میں آ رہا ہے. نہیں بول یہاں پہ نو کے معنوں میں لینا ہے. صحیح، یہ ایزی پہچان ہے ماں کی. اکثر جگہ پر آپ کو وٹ ایور کے معنوں میں آ جاتا ہے، جو کے معنوں میں، لیکن یہاں پر وہ نہیں کے معنوں میں. کیوں؟ کیونکہ بعد میں الا آ رہا ہے. ٹھیک ہے. وما امیرو نہیں وہ حکم دیے گئے الا مگر لیعبدوا، کہ وہ عبادت کریں
याबुदु का जो वर्ड है आइन बा दाल अबदा, ठीक है, इसी से अबद भी बनता है बंदा, और इसी से अबद से इबाद जमा, और याबुदु यानी वो इबादत करें, ये फ़िल मुदारा है। इल्ला लियाबुदुल्लाह कि वो इबादत करें अल्लाह की, मुखलिसीना खालिस रखने वाले, लहुद्दीना उसके लिए दीन को, यानी सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करें, उसी के लिए दीन को खालिस रखें। अगला वर्ड है हुनाफा। हुनाफा हनीफ की जमा है, और हनीफ के मानी है माइल होना, किसी एक तरफ यकसू होना, यानी किसी एक तरफ बिल्कुल उसी की तरफ मुतवज्जे होना, ठीक है। और यहाँ पर इसके इस्तिलाही मानों में बात आ रही है कि शिरक से तौहीद की तरफ होना, यानी शिरक से बिल्कुल कट जाना, तौहीद की अल्लाह की वननेस की तरफ होना, तमाम बाकी रिलीजन से अदयान से मुनक़ता होकर, इनके उनसे कट ऑफ होकर दीन इस्लाम की तरफ माइल होना, यकसू होना, जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया, ठीक है जी। तो इसको कहते हैं हुनाफा, ये जमा है हनीफ की। आगे है वा और युकीम, ये फिर वहीं से आ रहा है, जैसे मैंने ऊपर आपको बता दिया वर्ड कि कौफ अलिफ माँ कौमा से ये युकीम। अब यहाँ पे क्या बात आ रही है, युकीमुस्सलाता यानी नमाज को कायम रखें, युकीमुस्सलाता व युतुज़्ज़काता। युतुज़्ज़काता का जो वर्ड है वो भी आता से आएगा, जैसे जो पीछे हमने पढ़ा ऊतू पढ़ा है ना, उसी से आएगा, इसके रूट वर्ड्स वही हैं, लेकिन ये क्या है, ये फ़ेल मुदारा है, व युतुज़्ज़काता। ज़कात के रूट वर्ड्स हैं ज़काया, और इसके लुग़वी माना है बढ़ना, ज़्यादा होना, प्यासा होना, पाक करना, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप माल की ज़कात में बात लेंगे तो क्या है, माल की ज़कात अदा करना, माल को पाक करना, ठीक है। और बढ़ना, ज़्यादा होना भी इसके मानों में आ रहा है। ज़काया युतुज़ ज़काता व और ज़ालिका, ये इशारा है। दीनुल क़य्यिमा, दीन क़य्यिमा सीधा, क़य्यिमा अगेन वही बात आ रही है, सीधा दुरुस्त दीन। अगली आयत है इन्नल्लज़ीना, इन्ना बेशक, अल्लज़ीना वो लोग, कफ़रू जिन्होंने कुफ्र किया, जमा है मिन से, अहलिल किताब यानी अहले किताब में से, वल मुशरिकीन और मुशरिकीन यानी जो शिरक करने वाले हैं, फ़ी में हरफ जारा है, नारी जहन्नमा, नार आग जहन्नम की, खालिदीना, खालिदीना हमेशा रहने वाले, और ये जमा है खालिद की। खालिद का मतलब क्या है, हमेशा रहने वाला, और खालिदीना ज़्यादा सारे लोग हैं रहने वाले, खालिदीना हमेशा रहने वाले, फ़ीहा यानी जहन्नुम की तरफ ये इशारा है, हा जो पर्सनल प्रोनाउन है वो जहन्नुम की तरफ जा रही है, फ़ी में हा, फ़ीहा। उलाई का ये इशारा है, हम वो शर्रुल बरिया, शर्रुल बदतरीन बुरे, बरिया का जो वर्ड है उसके रूट वर्ड्स हैं बारारा, और इस यहाँ पर ये खुश्क ज़मीन के मानी दे रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे मानी इसके हैं। बारारा की अगर आप देखें, बर से आ रहा है, यानी नेकी की तरफ कोई चीज़ मंसूब की जाती है, और हुस्न सलूक, फिर अल्लाह ताला का नमाज का कबूल फरमाना, फिर इसी तरह कसम का सच्चा होना, और अच्छाई के मानों में बर यानी नेकी, अच्छाई। लेकिन यहाँ पर इसके मानी खुश्क ज़मीन के आ रहे हैं, और बरिया से मुराद क्या आ रहा है, यानी ज़मीन की जो मखलूक है। अगली आयत को देखते हैं। सूरतुल बय्यिना के अल्फाज मानी की वजाहत, आयत नंबर 7 को हम देख रहे थे। इन्नल्लज़ीना, इन्ना बेशक पार्टिकल है ये, और हरफ मुशब्बा बिलफ़ेल है। इन्नल्लज़ीना बेशक, अल्लज़ीना वो लोग, आमनु जो ईमान लाए, सब के सब, वाव और अलिफ आ रहा है, जमा है, सब के सब जो ईमान लाए, व आमी और आमिलुस्साल, और जिन्होंने, आमिलू को देखिए सिर्फ, आमिलू जिन्होंने अमल किए, ठीक है। अमला उसने अमल किया, आमिलू उन सब ने अमल किया, जमा का सीगा है, वाव और अलिफ आ रहा है, सिंपल। व आमिलुस्सालिहात, सालिहात मैंने कई बार पीछे बताया, स्वाद लाम हा, सालहा अच्छाई के मानों में ये बात आती है, और सालेह यानी अच्छे अमाल, लेकिन यहाँ पर वो मुन्नस का सीगा आ रहा है, अस्सालिहात ज़्यादा सारी नेकियाँ, नेक काम, गुड डीड्स, ठीक है। आमिलुस्सालिहात, उलाई का ये इशारा है, वही लोग हैं, हम जो खैरुल बरिया, खैर बेहतरीन, सबसे बेहतरीन, खैर बेहतरीन, बरिया, बरिया का पीछे मैं आपको बता चुकी हूँ,
بر سے ورڈ آ رہا ہے، یعنی زمین بر کی بات کہی جائے گی۔ بر صغیر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، جیسے بر صغیر کہ زمین صغیر چھوٹا، اور بر زمین کا ٹکڑا، ٹھیک ہے، خشکی کے ٹکڑے کو، جو زمین کے ٹکڑے کو کہا جاتا ہے بر، اور اسی سے یہ ورڈ آ رہا ہے بریہ، یعنی صحرا میدان بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ خلائق کی بات ہوگی، کریچرز کی بات ہوگی جو اللہ نے پیدا کی ہیں، مخلوق۔ خیر البریہ یعنی سب سے بہترین مخلوق ہیں وہ جو اللہ نے پیدا کی۔ پھر آگے ہے جزاؤہم، جزا ان کے لیے، یعنی ان کے لیے ریوارڈ کیا ہے، عند ربہم، عند پاس، آپ اس کو اسی طرح یاد کیجئے، عند کئی جگہوں پہ آئے گا، عند پاس ان کے رب، ربہم ان کے رب کے، یعنی ان کے رب کے پاس ان کے لیے ریوارڈ ہے، ثواب ہے، اجر ہے۔ جنات، جنات باغات، جنہ کی یہ جمع ہے جنات، جنتن ایک باغ، اور جنات زیادہ سارے، جنات عدن، یہ جنت عدن جنت کا نام ہے، جنت عدن۔ تجری، اس کے روٹ ورڈز ہیں جیم، را، یا، جارا، یا، اور اس کے لغوی معنوں میں بات آتی ہے پانی کا بہنا، تیز دوڑنا، کام کو جاری یا نافذ کرنا، جیسے اجر الامر کر کے بات آتی ہے، یا کوئی کام کسی کے سپرد کرنا۔ لیکن یہاں پر اس کے معنی بہنا کے معنی میں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ جنات عدن تجری، یعنی ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، تجری من سے، تحتہا، تحت کا مطلب ہے نیچے، جیسے اردو میں بھی ہم نیچے کہتے ہیں اور انگلش میں انڈر، بس اس کو اسی طرح یاد رکھیے۔ تحت، اس کو ادا کر سکتے ہیں آپ، تحتہا، تحت لکھیے، تحت ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا تحت، تحت لکھ کے ہا ادا کر دیجیے، پرسنل پروناؤن ہے جو تحتہا، ہا کی ضمیر جنت کی طرف جا رہی ہے اصل میں، کہ جو جنت کے جو جنت ہیں باغات ان کے نیچے، ٹھیک ہے۔ تجری من تحتہا الانہار، ہا پرسنل پروناؤن میں نے بتا دیے، تحتہا الانہار نہر کی جمع ہے، نہر ایک نہر ہوگی، اور انہار جمع زیادہ ساری نہریں۔ خالدین، اوپر معنی بتا چکی ہوں، ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، ابدا، ابدا فار ایور، ہمیشہ۔ اگلے ورڈ کو دیکھتے ہیں، رضی اللہ، رضیہ کے جو روٹ ورڈز ہیں را، دا، واو۔ اب یہاں پہ یا کیوں آیا؟ کیونکہ یہ حرف علت میں سے ہیں، تو جب یہ گرامر کے رولز کے مطابق ان میں کچھ چینجز ہوتی ہیں، واو کبھی یا میں تبدیل ہو جاتا ہے یا کبھی الف میں، یعنی یہ حروف علت جو 3 حروف علت ہیں نا، واو، الف اور یا، یہ ایک دوسرے کی شکلیں لے لیتے ہیں، ان میں کچھ چینجز آتی ہیں۔ بہرحال رضیہ کا مطلب ہے راضی ہونا، خوش ہونا۔ رضی اللہ عنہم، یعنی عنہم ان سے، عن اور ہم ان کو ادا کر دیجئے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، ان اباؤٹ، ہم انگلش میں ہم اباؤٹ کہتے ہیں، لیکن ان سے آپ ترجمہ کریں گے اردو کا تو وہ ہوگا انہم ان سے، راضی ہوا اللہ ان سے، و اور ردو وہ سب راضی ہوئے، وہ سب خوش۔ واو اور الف ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے، انہو اس سے، یعنی وہ اللہ سے خوش ہوئے، اللہ سے راضی ہوئے۔ ذالک لمن، ذالک یہ ہے، لمن اس کے لیے، لام یہاں پر فور کے معنوں میں آئے گا، لی من اس شخص کے لیے، من جو ہے شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ذالک لمن خشیہ، اس کے روٹ ورڈز ہیں خشین یا خشیہ، یعنی اللہ کی عظمت سے خوف رکھنا، ڈر ہونا اللہ کا، اور اسی سے خشیت کا ورڈ بھی بنتا ہے۔ اگلا لفظ ہے ربہ، اس کا رب، ذالک لمن خشی ربہ، یعنی یہ ہے اس کے لیے جو اپنے رب سے ڈرے، ربہ اس کا رب، رب اور ہو کو آپ علیحدہ کر دیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ 2 حروف کا مجموعہ ہے۔ تو جی یہ رہی سورۃ البینہ کے الفاظ معانی کی وضاحت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔